بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا ابو بکر قرشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عباد بن عباد محلبی کو ارشاد فرماتے سنا کہ بصرہ کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ نے امور سلطنت کو خیر بات کہہ کر زہد و تقوی کی راہ اختیار کر لی، مگر پھر دوبارہ سلطنت و حکومت کی طرف مائل ہوا اور دنیا کا عیش و عشرت طلب کرنے کی ٹھان لی۔ چنانچہ اس نے ایک شاندار محل بنوایا، اس میں اعلیٰ قسم کے قالین بچھوائے اور ہر طرح کے ساز و سامان سے اس عظیم و شان محل کو آراستہ کرایا اور ایک بہت ہی وسیع کمرہ مہمانوں کے لیے خاص کر دیا۔ وہاں عمدہ بستر بچھائے جاتے، انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے۔ بادشاہ لوگوں کو بلاتا تو وہ عظیم و شان محل اور بادشاہ کی ٹھاٹھ باٹ یعنی شان و شوکت دیکھ کر تعریف و خوشامد کرتے واپس چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصہ تک چلتا رہا۔ بادشاہ مکمل طور پر دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو چکا تھا۔ اس عظیم و شان محل میں ہر طرح کے آلات موسیقی اور لہو و لعب کے سامان تھا۔ وہ ہر وقت دنیاوی مشاغل میں مگن رہتا۔ ایک دن اس نے اپنے خاص وزیروں، مشیروں اور عزیزوں کو بلا کر کہا، تم اس عظیم و شان محل میں میری خوشیوں کو دیکھ رہے ہو؟ دیکھو میں یہاں کتنا پرسکون ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے تمام بیٹوں کے لیے بھی ایسے ہی عظیم و شان محلات بنواؤں۔ تم لوگ چند دن میرے پاس رکو، خوب عیش کرو اور مزید محلات بنانے کے سلسلے میں مجھے مفید مشورے دو تاکہ میں اپنے بیٹوں کے لیے بہترین محلات بنانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ وہ لوگ اس بادشاہ کے پاس رہنے لگے، دن رات لہو لعب میں مشغول رہتے اور بادشاہ کو مشورہ دیتے، اس طرح محل بناؤ، اس طرح بناؤ، فلاں چیز اس کی آرائش کے لیے منگواؤ، فلاں معمار سے بنواؤ۔ الغرض روزانہ اسی طرح مشورے ہوتے رہے اور عظیم و شان محلات بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی۔ ایک رات وہ تمام لوگ لہو لعب میں مشغول تھے، موسیقی کی محفل عروج پر تھی، تو یک محل کی کسی جانب سے ایک غیبی آواز نے سب کو چمکا دیا۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے اپنی موت کو بھول کر عمارت بنانے والے، لمبی لمبی امیدیں چھوڑ دے کیونکہ موت لکھی جا چکی ہے۔ لوگ خواہ خود ہنسیں یا دوسروں کو ہنسائیں، بہرحال موت ان کے لیے لکھی جا چکی ہے اور بہت زیادہ امید رکھنے والے کے سامنے تیار کھڑی ہے۔ ایسے مکانات ہرگز نہ بنا جن میں تجھے رہنا ہی نہیں۔ تو عبادت اور ریاضت اختیار کر تاکہ تیرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اس غیبی آواز نے بادشاہ کے اور اس کے تمام ہمراہیوں کو خوف میں مبتلا کر دیا۔ بادشاہ نے اپنے دوستوں سے کہا، جو غیبی آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا، جی ہاں حضور، ہم نے بھی سنی ہے۔ بادشاہ نے کہا، جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں کیا تم بھی محسوس کر رہے ہو؟ لوگوں سے پوچھا، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، میں اپنے دل پر کچھ بوجھ محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ میری موت کا پیغام ہے۔ لوگوں نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر دراز اور اقبال بلند ہو، آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کی طرف توجہ نہ دی، اس کا دل چوٹ کھا چکا تھا۔ غیبی آواز نے اس کا سارا عیش و آرام ختم کر دیا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، تم میرے بہترین دوست اور بھائی ہو، تم میرے لیے کیا کچھ کر سکتے ہو؟ لوگوں نے کہا، عالی جاں، آپ جو چاہیں حکم فرمائیں، آپ کا ہر حکم مانا جائے گا۔ بادشاہ نے شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے۔ اس کے بعد بارگاہ خداوندی عز و جل میں اس طرح عرض گزار ہوا، التجا کرنے لگا گڑ گڑا کر اپنے مالک و مختار پیارے پروردگار عز و جل کے حضور کہ اے میرے پروردگار عز و جل، میں تجھے اور یہاں موجود تیرے بندوں کو گواہ بنا کر تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں اور زیادتیوں پر نادم ہو کر توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے خالق حقیقی عز و جل، اگر تو مجھے دنیا میں کچھ مدت اور باقی رکھنا چاہتا ہے تو مجھے ہمیشہ اطاعت و فرما برداری کی راہ پر چلا دے، اور اگر مجھے موت دے کر اپنی طرف بلانا چاہتا ہے
تو مجھ پر کرم کر دے اور اپنے کرم سے میرے گناہوں کو بخش دے۔ بادشاہ اسی طرح مصروف التجا رہا اور اس کا درد بڑھتا گیا۔ پھر اس نے ان کلمات کا تکرار شروع کر دی: اے اللہ عز و جل کی قسم، اے اللہ عز و جل، اپنی ربوبیت کی تجھے قسم، اے میرے مالک و مختار عز و جل، مجھے معاف فرما دے۔ پھر کہنے لگا: اللہ عز و جل کی قسم، موت اللہ عز و جل کی طرف سے ہے، اللہ عز و جل کی قسم، موت اللہ عز و جل کی قسم، موت۔ بس یہی کلمات اس کی زبان پر جاری تھے۔ اس کا انہی کلمات کے ساتھ طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر گیا۔ اس دور کے فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اس بادشاہ کا خاتمہ توبہ پر ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توبہ اسے نصیب ہوئی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ تو محترم سامعین کرام، ہم جتنے بھی دنیا میں غافل ہو جائیں، اپنے رب کو بھول جائیں، وہ مالک حقیقی عز و جل ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتا۔ وہ ہمارے ایک ایک فعل، ایک ایک عمل سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے ارادوں سے واقف ہے، دلوں کے اندر جو خیالات ہیں ان سے بھی واقف ہے، جو خیالات آنے والے ہیں ان سے بھی واقف ہے۔ تو جب اتنا رحمان و رحیم کریم پروردگار ہو، جو ہماری خطائیں دیکھتا بھی ہو، عطائیں کم نہ کرتا ہو، تو پھر ہم اس کی نافرمانی کیوں کریں؟ محترم سامعین کرام، میں اپنے رب عز و جل کے لیے کچھ اس طرح عرض کرتا ہوں کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ نہیں آتا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے۔ اگر ہمارا کوئی ملازم ہو، ہم نے اس کو تنخواہ پر رکھا ہو، ہم اس کو تنخواہ پوری دیتے ہوں، مگر وہ ہمارا کہنا نہ مانے، تو یقیناً ہم اس پر سختی بھی کریں گے اور اس کو ملازمت سے نکال دیں گے۔ لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بندے غلام ہو کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس رب نے کبھی نہ ہمارا رزق بند کیا ہے، نہ ہم پر اپنی عطائیں اور نعمتیں کم کی ہیں، اور نہ ہی ہمیں بروقت سزا دی ہے۔ تو اتنا پاک پروردگار اور مہربان پروردگار عز و جل کی ہم نافرمانی کریں اور شیطان کی ہم تابع داری کریں تو ہمیں شرم آنی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، ہمیشہ اپنی بندگی کرنے والا بنائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر محبت و اخلاص کے ساتھ کروڑوں درود و سلام بھیجنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔